وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جی، جس میں لکھا ہے حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بناؤ، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے۔ یہ ساری جو روایت ہے نا، حتیٰ کہ چربی سے گویا وہ پھٹ جائیں گے، تو اس سال کا نام عام الفتح یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا۔ اچھا، سنن دارمی کا حوالہ ہے۔ اب بعض نسخوں میں یہ سنن دارمی کی حدیث نمبر 92 یعنی 92 ہے، بعض میں 93 نمبر ہے، تو یہ 93 نمبر حدیث ہے، لیکن یہ سند ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ بعض نے کہا، جس طرح کہ سنن دارمی کے محقق نے کہا ہے کہ رجالہ ثقات وہو موقوف علی عائشہ، تو محترم بھائی یہ روایت منکر ہے۔ اس لیے منکر ہے کہ اس پہ خاص جرح ہے جو کہ الکامل ابن عدی وغیرہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ خاص جرح اس میں کیا ہے کہ عمر بن مالک النکری حدثنا ابو الجوزاء، یہ عمر بن مالک النکری جو ہے اس کی ابو الجوزاء سے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ جرح مفصل ہے، خاص جرح ہے۔ اور بھائی کا سوال بھی ہے کہ حل ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث کیا صحیح ہے؟ نہیں جی، یہ منکر روایت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا یہ سوال ہے، کہتے ہیں جی یہ پوسٹ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نفقہ سب کا سب اللہ کی راہ میں ہے سوائے اس نفقہ کے جو گھر بنانے میں صرف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ محترم بھائی یہ روایت اس میں بالکل سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، لیکن سند جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ایک تو بھائی محمد بن حمید الرازی، اس پر بھی بعض نے کلام کیا ہے۔ بہرحال اس میں مرکزی علت یہ یاد رکھیں کہ سند میں ظافر بن سلیمان یہ ضعیف راوی ہے، اور ظافر بن سلیمان جو ہے نا یہ ضعیف الحدیث راوی ہے، اور حدیث یہ ترمذی کے اندر اسی نمبر پر موجود ہے جو پوسٹ میں دیا گیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ، لیکن سند ظافر بن سلیمان کی وجہ سے ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کسی بندے کا فوت ہونا قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب اور ذریعہ، یہ آپ کا سوال ہے جی۔ اس حوالے سے سنن ترمذی کے اندر 1074 نمبر حدیث ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی رحمہ اللہ کی اس بات عذاب قبر اور کئی کتابوں میں آتی ہے، لیکن روایت سندن ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے جی۔ الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث درج کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث غریب، قال وھذا حدیث لیس اسنادہ بمتصل، ربیعۃ بن سیف انما یروی عن ابی عبد الرحمن الخبلی عن عبد اللہ بن عمرو ولا نعرف لربیعۃ بن سیف سماعا من عبد اللہ بن عمر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے۔ ربیعہ بن سیف ابو عبد الرحمن جو راوی ہے روایت کرتا ہے، اور وہ عبداللہ بن عمر سے، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے ربیعہ بن سیف کا سماع یہ نہیں پتا، معلوم ہی نہیں ہے کہ سماع ہے بھی کہ نہیں۔ ایک تو یہ سماع کا مسئلہ ہے، دوسرا ربیعہ بن سیف پر جو ہے وہ امام محدثین نے
جرا بھی کی ہے، لہذا یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس روایت پر جرا یہی بتاتی ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔